لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ایک نمبر اور دو نمبر عالم کی پہچان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ موضوع اس لیے اہم ہے کہ آج کل ہر وہ شخص جو عربی بول لے یا کسی مدرسے سے فارغ ہو، وہ خود کو عالم کہلواتا ہے، وہ خود کو عالم سمجھتا ہے، لیکن حقیقی اور اصلی عالم کون ہے اور جعلی اور دو نمبر عالم کون ہے؟ آئیے آج ان کی پہچان پہ بات کرتے ہیں۔ دوستو، قرآن کریم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوانگی تو سورہ زمرہ میں فرمایا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، لیکن سوال کیا ہے کہ عالم کسے کہا جاتا ہے، عالم کیسے ہوتے ہیں، اور جاہل کسے کہا جاتا ہے اور جاہل کیسے ہوتے ہیں؟ ایک نمبر عالم کی پہلی پہچان اور پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، جبکہ دو نمبر عالم کی اور جعلی عالم کی نشانی ہے کہ وہ اچھی لفاظی تو کر لیتا ہے، اچھا لبادہ تو اوڑھ لیتا ہے، اس کی ظاہری لباس تو اچھی ہوتی ہے، مولوی دکھتا ہے، لیکن وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، جیسے کہ بقول حضرت علی کے کہ جاہل وہ ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا۔ ایک نمبر عالم کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ مخلص ہوتا ہے، اس کی نیت خلوص بھرا ہوتا ہے، وہ اپنے دین کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کرتا، دین کا مس یوز نہیں کرتا، جبکہ دو نمبر اور جعلی عالم وہ اپنے مفادات کی خاطر دین کا استعمال کرتا ہے اور دین کو بطور کاروبار اور بطور بزنس وہ یوز کرتا ہے۔ ایک نمبر عالم کی تیسری نشانی ہے عجز و انکساری، کہ وہ عالم، حقیقی عالم، عاجز اور عجز کا سراپا پیکر ہوتا ہے، وہ انکساری کا مجسمہ ہوتا ہے، وہ تکبر نہیں کرتا، جبکہ دو نمبر اور جعلی عالم کی نشانی یہ ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے، خود پسندی اور خود بینی میں مبتلا ہوتا ہے اور گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے اور انتہائی غرور اور تکبر کا شکار ہوتا ہے، اکڑ اکڑ کر بولتا ہے، اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، اکڑ اکڑ کر بولتا ہے اور اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے میں اخلاق نبوی کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، جبکہ ایک نمبر عالم اخلاق نبویہ، سنت نبویہ کی روشنی میں لوگوں سے اچھے طریقے سے ملتا ہے۔ تیسری نمبر پہ حقانی عالم کی نشانی یہ ہے کہ وہ فرقہ واریت نہیں پھیلاتا، وہ لوگوں کو جوڑتا ہے، امت کے وحدت کی فکر میں لگا رہتا ہے، جبکہ دو نمبر اور جعلی عالم کی نشانی یہ ہے کہ وہ فرقہ واریت کو پروموٹ کرتا ہے اور وہ لوگوں میں نفرتیں اور فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے فرقہ واریت کو ہوا دے کر اپنی مارکیٹ چمکائے، اور اس کا مقصود اسلام کا خدمت نہیں، مقصود اپنی ذاتی شہرت ہوتا ہے، جبکہ حقیقی عالم کا اصل مقصد اسلام کی خدمت ہوتا ہے، وہ اپنی ذاتی شہرت کبھی نہیں چاہتا۔ حقیقی عالم کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ امت کی خدمت کرتا ہے، وہ فتویٰ دینے سے پہلے حالات کا جائزہ لیتا ہے، جبکہ جاہل امت کی خدمت تو دور بلکہ ایسی فتوی دیتا ہے جس سے نفرت اور انتشار مزید پھیلے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ من افتیٰ بغیر علم فاصاب فقد اخطأ، اگر کوئی بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، اگر وہ فتویٰ درست بھی چاہے تب بھی غلط ہے، بغیر علم کے فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک نے فرمایا کہ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل علم سے پوچھ لیجئے، اہل علم سے رہنمائی لے لیجئے، لیکن خود سے افطرا مت کریں، خود سے مت گڑیں۔ دوستو، یہ چند نشانیاں تھیں ایک حقیقی اور جعلی عالم کی، ایک نمبر اور دو نمبر عالم کی۔